يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2932، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں۔ اس نے عرض کی، کیا ان سے پہلے یا ان کے بعد کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس آدمی نے اللہ کی قسم اٹھائی اور حلفاً بولا، اس پہ نہ ہی تو وہ اضافہ کرے گا نہ ہی وہ کچھ کم کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2933، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کہنے والے نے کہا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دجال مدینے کا ارادہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ مدینے کا ارادہ کرے گا۔ جب وہ ارادہ کرے گا تو دیکھے گا کہ فرشتوں کو مدینہ کی دروازوں اور گلیوں میں پائے گا، مدینے کی دجال سے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 2934، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس دن کو بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی چکر لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدرت رکھتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم باتیں کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 30 مردوں جتنی طاقت تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2935، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل میں اپنی تمام ازواج کے پاس جاتے تھے، یعنی ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوتے اور پھر ایک ہی غسل فرمایا کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 2936، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مسجد میں تمہیں کون نظر آتا ہے؟ میں نے دیکھا تو وہاں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کو بلوایا تو ہم نے مل کے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، پھر ہم مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ نماز کے لیے اقامت پڑھی گئی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2937، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ اس نے وضو تو کیا تھا مگر اس نے اپنے قدموں پہ ایک ناخن کی مقدار جگہ چھوڑ دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کر کے آؤ۔ ایک اور حدیث ہے 2938، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کی طرف سے 2 بکروں مینڈوں کا عقیقہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2939، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو بلوایا اس مقرر حد کی طرف جو ان دونوں کے درمیان تھی، آپ کے ساتھی نے آپ سے عرض کی، ہر بکری جو بچہ دے اپنے رنگ کے علاوہ کا وہ آپ کا ہے۔ راوی کا بیان ہے، اس نے جان کے اپنے وعدوں کی بنیاد پانی پر رکھی۔ جب اس نے رسی دیکھی تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے گھوم پھر کر دیکھا ان سب کے بچے جنے سوائے ایک بکری کے 2 اس کے بچوں کو اس سال لے گیا۔ ایک اور حدیث ہے 2940، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر بن وائل کی طرف خط لکھا اس طرح کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر بن وائل کی طرف ہے، تم اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس نے صرف بنی دبیہ کا ہی ایک آدمی پڑھ سکتا تھا اور اس کو بنی الکاب کہا جاتا تھا، اس کا نام پکارتے تھے بنی کاتب۔ ایک اور حدیث ہے 2941، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2943، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2944، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر ابن آدم کے بیٹے کے پاس مال کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی تلاش میں ہوگا، اور اس کے بعد 2 وادیاں دو ہوں تو وہ ضرور تیسری کی تلاش وہ فکر میں ہوگا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی شے نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ سے اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2945، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرید و فروخت کرتا تھا، اور وہ حساب و خرید فروخت میں بہت کمزور تھا۔ اس کے گھر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں آدمی کو روکیں، بے شرع سے وہ بے شرع تو کرتا ہے مگر وہ حساب و لین دین کے معاملے میں کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو بے کرنے سے روکا۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بے کو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، تو کہا کر ہاں ہمارے بے تو طے ہیں مگر کوئی دھوکہ یا عیب نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2946، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کی قبیلوں میں اوس اور خزرج نے ایک دوسرے پہ فخر کیے۔ قبیلہ اوس نے کہا، ہم میں سے وہ عظیم شان صحابی ہوئے ہیں جن کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، وہ غسل ملائکہ حضرت عطالہ بن راہب ہیں، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کی وجہ سے رحمان کا عرش کام کیا، اور وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہم میں سے وہ بھی جن کے اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے، وہ خزیمہ بن ثابت ہیں۔ اور قبیلہ خزرج کے لوگوں نے کہا، ہم میں سے 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کیا، ان کے علاوہ کسی اور نے جمع نہ کیا، وہ زید بن ثابت، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث ہے 2947، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر، کسریٰ، ہر جابر بادشاہ کی طرف نام ہے مبارک کو تحریر فرمائے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ ایک اور حدیث ہے 2948، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگ سے نکال دیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے دل میں جو کہ وزن کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو آگ سے نکال دیا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے دل میں ایک دانے برابر بھی ایمان ہو تو اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے دل میں ایک ذرے جتنا بھی ایمان ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2949، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں سے کسی دعا میں اتنی زیادہ ہاتھ بلند نہ کرتے تھے جتنا کہ بارش طلب کرنے کے لیے دعا میں ہاتھ بلند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخاء میں اس قدر ہاتھ بلند کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ ایک اور حدیث ہے 2950، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک آدمی کو مچھر نے ڈسا، اس نے اس پہ لعنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہ لعنت نہ کرو کیونکہ اس نے انبیاء میں سے کسی نبی کو نماز کے لیے جگایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2951، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہوں اور وہ اس سے مصافحہ کریں اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 2952، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم کا اٹھنا اور جہالت کا ظاہر ہونا۔ ایک اور حدیث ہے 2954، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں اختلاف ظاہر ہوگا، ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو باتیں تو بڑی اچھی کرے گا لیکن عمل برے کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے گلے کے نیچے سے نہیں اترے گی، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کم سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، وہ بری ترین مخلوق ہوگی، بس مبارک ہو اسے جو انہیں قتل کرے یا وہ اسے قتل کریں، وہ لوگ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے لیکن وہ خود اس پہ عمل نہ کریں گے، جو ان کو قتل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا، سر منڈوانا۔ ایک اور حدیث ہے 2955، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ جلوہ افروز تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو احد پہاڑ ہلا، زلزلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا پاؤں مبارک سے مارا اور فرمایا ثابت قدم ہو جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2956، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا جو اپنی نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں سختی فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں ان کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 2957، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کسی دعا میں اتنے زیادہ ہاتھ بلند نہ کرتے تھے جتنا کہ بارش طلب کرنے کے لیے دعا میں ہاتھ بلند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت میں اس قدر ہاتھ بلند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ ایک اور حدیث ہے 2958، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2959، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے دائیں ہرگز نہ تھوکے، اسے چاہیے کہ اپنے بائیں تھوکے۔ ایک اور حدیث ہے 2961، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کے لیے خاص دعا کا اختیار تھا، جو اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2962، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے مکمل کیا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2963، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم و سال نہ رکھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صوم و سال رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی ایک ہی مانند نہیں ہوں، بے شک مجھے کھلایا جاتا ہے اور مجھے پلایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2964، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 2965، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سینگوں والے موٹے فربے مینڈے لائے، ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اس طرح کہ ان کی چہروں پہ پاؤں رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 2967، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کو کہا جائے گا اگر تیرے لیے دنیا کی مثال سونا ہو تو اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے فدیہ دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اس کو کہا جائے گا تجھ سے اس سے آسان مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2968، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں ایک دانے کے برابر وزن برابر بھی نیکی ہو، پھر اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2969، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کو ضرور بضرور جہنم میں رکھا جائے گا گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے، پھر اللہ عز و جل ان کو اپنی رحمت سے سفارش کرنے والوں کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا، ان کو جہنمی کہا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2970، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو 2 چیزیں جوان رکھتی ہیں، مال پہ حرص، عمر پہ حرص۔ ایک اور حدیث ہے 2971، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔